بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے رمضان کریم کی برکتوں کو سمیٹنے کا۔ آج پہلا روزہ ہے تو ہم بغیر تمہید باندھے پہلے روزے کی مناسبت سے مطابقت سے ہم پہلے پارے کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل مختصر سی تفسیر کا آغاز کرنے کا ہم نے پلان کیا ہے، تو انشاءاللہ بالکل مختصر سی ہوگی، تو سارے سنیں اور اسے اپنے ذہنوں میں رکھیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کم از کم بھی اتنا بتانا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ تو مختصر سا بیان ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے پارے کا تعارف جو ہے، مضامین ہیں، کون سی ٹاپکس ہیں جن پر بات کی گئی ہے، تو 5 باتیں ہیں پہلے پارے میں جو بیان ہوئی ہیں۔ پہلے پارہ جو ہے وہ مکمل سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور 5 باتیں ہیں، 5 ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے انسان کی اقسام، یعنی کہ انسان کتنی قسم کے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے معجزہ قرآن، یعنی قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے۔ نمبر 3 پر ہمیں جو ٹاپک پڑھنے کو ملتا ہے وہ ہے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے بنایا گیا۔ پھر احوال بنی اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل کے احوال کیا تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملات پیش کیے، اس کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے۔ اب ان ٹاپکس کی ہم تھوڑی سی وضاحت پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ان میں بیان ہوا ہے۔ تو انسان کی اقسام میں ہم پڑھتے ہیں کہ 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں انسانوں کی۔ نمبر 1 پر مومنین ہیں، نمبر 2 پر منافقین ہیں اور نمبر 3 پر کفار ہیں، یعنی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں، مومنین، کفار اور منافقین۔ اب مومنین کسے کہتے ہیں، مومنین میں کیا صفات ہونی چاہیے، تو وہ 5 صفات جو ہیں بتائی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اللہ تعالیٰ پر، اور نمبر 2 پر ہے نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور نمبر 5 آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کی 5 صفات پہلے پارے میں بیان ہوئی ہیں پہلے پارے کے سٹارٹ میں۔ پھر منافقین کی خصلتیں بتائی گئی ہیں کہ منافق جو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے، اس کے اندر کون کون سی عادات ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 پر وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس میں شعور کی کمی ہوتی ہے، قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، صفاحت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا، جہالت سے کام لینا، دلالت اور تذبذب کا شکار رہنا، یعنی کہ کسی نہ کسی لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے شک میں مبتلا رہنا۔ اور کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے، کفار کی صرف اتنی سی تعریف بتائی گئی ہے پہلے پارے میں، کہ پہلے پارے کے سٹارٹنگ میں، کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی وہ نہ تو ان کے دلوں پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ کانوں سے وہ اس طرح سنتے ہیں کہ اپنے دل تک کوئی بھی راہ ہدایت کی بات کو لے کے جا سکیں۔ نمبر 2 پر ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بتائی گئی ہے کہ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، یعنی کہ قرآن پاک کے جیسا کلام بنانے سے عاجز ہونا بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا پھر اس علم کا خود سے ان کے پاس نہ ہونے کا اقرار کرنا، پھر فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، اور پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا۔ اور یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر سا قصہ۔ تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر آپ کو
थोड़ी सी ज़हमत ये करनी होगी कि तफसीर की बुक उठानी पड़ेगी, या फिर तफसील से सुनने के लिए आप मुझे अलग से मैसेज भी कर सकती हैं। नंबर 4 पर है अहवाल बनी इसराइल, यानी कि बनी इसराइल के अहवाल क्या थे। तो सबसे उनका जो मेन पॉइंट था जो यहाँ पर ज़िक्र हुआ है वो ये था कि बनी इसराइल जो है वो नेमतों का इनकार करते थे। अल्लाह ताला उन पर नेमतें नाजिल करते थे और वो नेमतों का इनकार करते थे, और फिर अल्लाह ताला का उन पर लानत फरमाना कि इतनी ज़्यादा उन पर नेमतों का उनके नज़ूल के बावजूद भी उन्होंने हमेशा कुफरान नेमत किया, यानी नेमतों का इनकार किया। 5वें नंबर पर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत इब्राहीम का अपने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर करना और फिर उसे अल्लाह ताला अल्लाह ताला के बारगाह में उसे कबूल करना और फिर तौबा इस्तग़फ़ार करना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तसर से किस्से में इस चीज़ का बयान किया गया है। इसी के साथ पहला पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने वाले बने। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।